اور اسٹرانگ ہوگا اور میوزک کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ہمیں پاکستانی فنکاروں کو اکٹھا رہنا ہے اور ایک دوسرے سے محبت سے رہنا ہے۔ طاہر بھائی، آپ ایک ماشاءاللہ بڑے منجے ہوئے جرنلسٹ ہیں اور شوبز کی دنیا میں میوزک کو سمجھنے والے، میرا خیال ہے آپ واحد جرنلسٹ ہیں جو میوزک کو اتنا سمجھتے ہیں۔ مجھے لوگوں نے بڑے فون کیے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ طاہر سرور میر صاحب کی شرارت ہے، طاہر سرور میر صاحب کو ایسا کویسچن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ نے جرنلسٹ کی حیثیت سے جو کویسچن کیے ہیں ان کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ مہدی حسن صاحب کے بچوں نے بھی کلیئر کر دیا، تاو صاحب نے بھی معافی مانگ لی، عمادت کر لی، بگے نے بھی مانگ لی، تو پھر باقی کون ہے سٹیک ہولڈر؟ باقی جو رہ گئے ہیں وہ آپ سمجھیں کہ چیزے باز ہیں، اور چیزے بازوں کا منہ کالا، اور چیزے بازوں کا منہ کالا، اور چیزے بازوں کا منہ کالا۔ میں نے یہ سوال کیا سلامت خان صاحب سے کہ سب سے بڑا، آپ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا طبلہ نواز کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا طبلہ نواز جو ہے میری نظر میں، استاد سلامت خان کی نظر میں، استاد تافو خان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میر ٹاکیز میں میں ہوں نعیم وزیر اور میرے ساتھ ہیں جناب طاہر سرور میر صاحب۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے آئے ہیں، اس وقت میوزک انڈسٹری کا پوری دنیا میں ہاٹ ٹاپک ہے، اور اس کے بارے میں ہم ذرا بات کریں گے طاہر سرور میر صاحب سے، کیونکہ بہت سے فون، بہت سی کالز، بہت سے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ سارے اسی ٹاپک کو آج کل ڈسکس کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جناب السلام علیکم۔ طاہر بھائی، آپ ایک ماشاءاللہ بڑے منجے ہوئے جرنلسٹ ہیں اور شوبز کی دنیا میں میوزک کو سمجھنے والے، میرا خیال ہے آپ واحد جرنلسٹ ہیں جو میوزک کو اتنا سمجھتے ہیں۔ مجھے لوگوں نے بڑے فون کیے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ طاہر سرور میر صاحب کی شرارت ہے، طاہر سرور میر صاحب کو ایسا کویسچن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ نے جرنلسٹ کی حیثیت سے جو کویسچن کیے ہیں ان کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ آپ نے ایک بہت بڑے نام سے، بہت بڑے نام کے بارے میں جو کویسچن کیے، یہ کیا ماحول تھا؟ کس ٹاپک پہ آپ نے کویسچن کیا اور یہ جواب اتنا سخت کیوں آیا؟ اس کی ذرا وضاحت کیجیے۔ اچھا نعیم بھائی، اس کی بات یہ ہے کہ پہلے تو میں جرنلسٹک نارمز بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہیں، کہ سوال جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور وہ کرنے کی آزادی ہے صحافت میں بھی، اور جو اس کے وابستہ اخلاقیات ہیں، آزادی رائے کا جو اظہار مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، تافو صاحب کا بھی ہے، اور مہدی حسن صاحب کے بیٹوں کو بھی ہے۔ تو اس میں تو دیکھیے، اچھا میرے جو ہیں میوزک ورلڈ میں میوزک کے لوگوں سے، اور میرے ان کے ساتھ فیملی ٹرمز بھی ہیں، میں میوزک لور بھی ہوں، بہت سارے لوگوں کا میں فین بھی ہوں، تو ان کو جب وہ مجھ پہ وہ اپلائی کرتے ہیں، مجھ پہ آرٹسٹک نارمز اپلائی کرتے ہیں۔ اب مجھے ساحر علی بگا کا فون آیا، تو پہلے تو ٹون ان کی اور تھی، ظاہر ہے وہ ان کو شاید دکھ پہنچا تھا، شاید کیا یقیناً، تو پہلے تو وہ اور طرح سے وہ شروع ہوئے۔ اس کے بعد جب میں نے انہیں بتایا، میں بھی اس سر سے بول رہا تھا، تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ میرے آپ کے بڑوں سے تعلقات ہیں، اور اس کے بعد وہ انہوں نے کہا یہی سوال، انہوں نے کہا کہ دیکھیں تافو صاحب نے تو جواب دیا تھا، آپ کو یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا نعیم بھائی، اور جو سارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں ایسا سوال نہ کرتا، آپ کوئی سوال ایسا پن پوائنٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب مثال کے طور پہ آپ نے بھی وہ سنا ہے۔ جی، آپ نے ان سے جو کویسچن کیا، وہ کویسچن یہ تھا کہ لتا جی مہدی حسن صاحب کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، یہی کویسچن تھا سر؟ جی۔ کیا یہ کویسچن ان سے پہلے آپ نے کسی سے کیا؟ میں میوزک ورلڈ کی ہر بڑی شخصیت سے، ہر للو پنجو سے تو یہ بات ہو نہیں سکتی، اس سے لتا منگیشکر صاحبہ کے بعد اور استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے بعد ان کے اسٹریچر سے ہی یہ سوال ہو سکتا ہے، یہ کسی عام چھوٹے جونیئر آرٹسٹ سے ہو نہیں سکتا۔ تو دیکھیے، جب میں نے لتا منگیشکر صاحبہ نے یہ 80s میں کہا تھا، پہلی دفعہ جو کہا کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتے ہیں، پھر مہدی حسن صاحب آغا خان ہاسپٹل میں داخل تھے، اور ڈاکٹرز کی جو رپورٹ ہوتی ہے یا پرسیپشن ہوتی ہے، مہدی حسن صاحب دنیا سے کوچ کر رہے تھے، تو میں سب کانٹیننٹ کے بڑے فنکاروں کو ان کے لیے دعا کے لیے کہہ رہا تھا۔ تو لتا منگیشکر صاحبہ نے دوبارہ اس بات کو
انڈوز کیا, میرے سامنے کہا یہ ریکارڈنگ میں آپ کو سنوا بھی دوں گا, ایک چینل میں کام کرتا تھا, میں ڈھونڈ رہا ہوں, پرانی چیز ہے ابھی مل نہیں رہی, مل جائے گی. اور یہ بات ہوئی. اس کے بعد سجاد مہدی صاحب اس میں شریک ہیں, اور پچھلی جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے وہ ویڈیو شیئر بھی کیا ہے, جس میں مہدی حسن صاحب اور لتا منگیشکر صاحبہ اپنی جو آخری زندگی کی آخری بات ہے ٹیلی فونک گفتگو وہ کر رہے ہیں, اور وہاں بہت سارے لوگ موجود تھے. اور یہ میں نے استاد نصرت صاحب سے بھی سوال کیا, انہوں نے جواب دیا کہ مہدی حسن کہ جو ہے یونیورس کی, کائنات کی سب سے سریلی آواز ہے. ماشاءاللہ. انہوں نے 5ویں کالے کی یا اس طرح جس طرح تحفظ صاحب نے ایکسپلین کیا نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا خیال تھا, تحفظ صاحب کا اپنا خیال تھا. لتا منگیشکر صاحبہ جنہوں نے یہ کہا کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتے ہیں, اور میں نے ان سے کنفرم بھی کیا, میں نے یہ ٹیسٹ پیپروں میں نہیں بھائی بات نہیں پڑھی, یا اخباروں میں یا کہیں میگزین میں, یعنی شمع دلی کو اٹھا کے میں پڑھ رہا ہوں, میری ڈائریکٹ رابطے ہوئے ہیں. میں نے لتا منگیشکر فیملی, پوری فیملی کا انٹرویو کیا ہے پنڈت دینا ناتھ کی برسی پہ, تو میں نے یہ سوال کیا ہے. اور اسی طرح میں ریفرنس کے ساتھ سوال کر رہا ہوں استاد تحفظ صاحب سے. تحفظ صاحب کا جواب آپ نے بھی سنا ہے, سب نے سنا ہے, اور میرے حساب کے مطابق تحفظ صاحب کو بھی بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ہاں ان کا ایک مزاج ہے, ان کا ایک سٹائل ہے, وہ اگر یہ خیال کر لیتے کہ جو انہوں نے ان کے جواب کی ٹیل ہے وہ اگر نہ کہتے تو پھر بھی بات ہو گئی تھی, اور شاید اس طرح کا ریاکشن نہ آتا. دوسرا کوئی سوال اس میں کوئی میری شرارت بتائیے, جو استاد ذاکر خان والا سوال ہے, اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذاکر خان کو گریمی ایوارڈ ملا ہے, اور ہمیں یہ پتا ہے لندن میں جب آپ گئے تو آپ کے طبلے خود ڈکی سے اٹھا کے لائے, خود وہ فرش پہ بیٹھے, قالین پہ بیٹھے, آپ کو صوفے پہ بٹھایا, پھر آپ نے اس کو وہاں طبلہ. اس کے بعد ان کی رائے ہے تحفظ صاحب کی کہ انہیں جو وہ طبلہ بجا رہے ہیں استاد ذاکر, وہ شاید انڈیا میں سبھی, یہ انہوں نے جواب دیا ہے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحفظ صاحب سے یہاں ماضی میں زیادتی بھی ہوئی ہے, کیونکہ جب استاد ذاکر خان یہاں لاہور میں آئے ہیں, اور ایک تصویر یہاں شیئر کرتے ہیں جو میرے دوست فوٹوگرافر ناصر رضا نے بنائی, جو موقع پہ موجود تھے, کہ استاد ذاکر خان نے نظر پیش کی استاد میاں شوکت صاحب کو. ٹھیک ہے جی, ان کو نظر پیش. تحفظ صاحب اس محفل میں موجود تھے, تحفظ صاحب کو نظر پیش نہیں کی, اور ساتھ میں استاد ذاکر نے یہ کہا کہ میرے ابا استاد اللہ رکھا خان نے مجھے کہا کہ وہاں میں جاؤں, لاہور طبلے کا گڑھ ہے, وہاں سے طبلہ جو ہے انوینٹ ہوا ہے ایک گھرانے کا, یعنی پنجاب گھرانے کا, تو میاں شوکت صاحب کو آپ نے نظر کرنی ہے. تو یہ سوچئے کہ اگر وہ تحفظ صاحب کو نظر کا نہیں کہہ رہے تو اس کا مطلب جو ہے آبویس یہ ہے کہ استاد میاں اللہ رکھا خان اور استاد تحفظ خان کے تعلقات جو ہے وہ آئیڈیل نہیں تھے, فرینڈلی نہیں تھے. اور اس کا جو بیج ہے, میں استاد ذاکر خان میرے فیورٹ ہیں, میں ان کا فین بھی ہوں, لیکن وہ جب لاہور آئے ہیں تو استاد تحفظ خان کی ایک طرح سے انسلٹ کی گئی ہے. اگر ایک کو نظر دی گئی ہے دوسرے کو نہیں دی گئی, ایک چلے مرضی بھی ہے, اس کو ایسے بھی کہنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ فیل کر لے کہ یہ میری انسلٹ ہے تو پھر انسلٹ ہو جاتی ہے. ذاکر خان اس طرح سے میاں شوکت صاحب کو نظر دے رہے ہیں, تحفظ صاحب کو نہیں, تو ان کے دل میں بھی شاید ان کے لیے کوئی بہت زیادہ پیار نہیں ہے, تو انہوں نے ان کے لیے دے دی ایسے رائے. دیکھیں, پاکستان میں اگر کوئی بھی فنکار آتا ہے باہر سے, کسی بھی ملک سے آتا ہے, ہمارے فنکار جو اتنی محنت سے اتنی ریاضت سے اپنا نام پیدا کر چکے ہیں, ان کو عزت تو دینی چاہیے. تحفظ صاحب پاکستان کا بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ, انہوں نے طبلے کی دنیا میں ایک بہت بڑا درجہ ہے ان کا بھی, اور ہمارا جو کمرشل فلم میوزک ہے اس کے اندر ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اور ان کی جتنی فیملی ہے فیملی نے بہت پازیٹیو رسپانس دیا ہے, اور یہ بہت اچھا رسپانس ہے جو انہوں نے دیا ہے. اور انہوں نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے بھی کہا ہے کہ اس بات پہ اب مزید بحث نہ کی جائے, ہمارا جو ہم سب سے پیار کرتے ہیں, ہم سب کی عزت کرتے ہیں, تمام فنکار ہمارے لیے ایکول ہیں. تو یہ ان کا جو ایک رد عمل آیا ہے یہ بہت پازیٹیو ہے,
اور طافو صاحب کی عزت جو ہے سر وہ مقام ہمارے ملک میں ہے, ابھی ان کو ریسنٹلی پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا ہے, تو اور میرا خیال ہے دیر سے ملا ہے انہیں, کم از کم 40 سال پہلے یا 50 سال پہلے بھی وہ اتنے ہی قابل تھے, اور ان کا ایوارڈ لیٹ ہوا ہے. ان کے ساتھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ طافو خان صاحب کے ساتھ ریاستی, حکومتی, سیاسی اور معاشرتی طور پہ جو ہے وہ انہیں اگنور کیا گیا اس طرح سے. اور پھر ایک جو بہت غیرت سے اور پریکٹس سے, ریاضت سے, محنت سے جو فنکار وہ کر رہا ہوتا ہے, اور اگر اس کی نیچرل طبیعت بھی اگریسو ہو تو پھر وہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے. تو آپ نے جو کویسچن کیا, کیا آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ کویسچن کا جو جواب آپ کو ملے آپ اس کو اگنور کر دیں یا اپنے پروگرام میں نہ چلائیں؟ دیکھیے یہ تو آپ ایسے ہی ہے کہ میں بخشی وزیر کی جوڑی کو کہتا کہ خان صاحب آپ جو ہے نا پھیکے گانے بنائیں, اور آپ ایسے گانے نہ بنائیں جو ہٹ نہ ہو یا جو راگوں پہ نہ ہو, ایسے ہی کر لیں. یا میں استاد طافو خان طبلہ اگر اچھا بجانا چاہ رہے ہوں تو میں ان کے ہاتھ پکڑ لوں یا پوڑے پہ پانی گرا دوں, یا بگے کی جو ہے وہ میں اگر وہ کوئی بہت اچھی کریٹو موڈ میں ہو تو میں ان کی کیبل لے کے کہیں مطلب غائب کر دوں. یہ اسی طرح ہے کہ صحافی سے ہاں یہ اخلاقی طور پہ تو کہہ سکتے ہیں, ساحر علی بگا مجھے اخلاقی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے بزرگوں کے دوست ہیں, آپ ان کے قریب بیٹھے, آپ کو قربت میسر رہی, لیکن یہ صحافتی اور جرنلسٹک نام کے خلاف بات ہے کہ آپ مجھے یہ کہیں اور پریشرائز کریں دوستی کے نام پہ, پیار کے نام پہ, تعلقات کے نام پہ یا کسی اور نام پہ کہ آپ یہ سوال نہ کریں. یہ جرنلسٹک نارمز کے خلاف بات ہے. اگر مجھ پہ آپ یقین نہیں کر رہے تو آپ کسی بھی سہیل وڑائچ صاحب سے پوچھ لیں, یا اور کون ہے مستند آپ کے خیال میں, جس بھی آپ جرنلسٹ سے چاہیں, سینئر حامد میر صاحب سے پوچھ لیں, کسی سے بھی پوچھ لیں کہ یہ جو ہے ہاں نہیں بھائی ہمارے ہاں 3 چیزیں جو ہیں ہمیں بیسک جرنلزم میں پڑھائی جاتی ہیں کہ ایک عدالت کو ہم, جج اور عدالت کو ہم ڈسکس نہیں کرتے, ریڈیکیول نہیں کر سکتے. ایک افواج پاکستان کو ہم ریڈیکیول نہیں کر سکتے. ایک 2 قومی نظریہ قائد اعظم اور علامہ اقبال, یہ ان کو مذہب کی تو اس میں بات ہی نہیں ہے نا, وہ تو کوئی مسلمان ادھر جا ہی نہیں سکتا, سوچ نہیں سکتا. یہ 3 چیزیں ہیں. باقی نور جہاں ہیں, مہدی حسن صاحب ہیں, طافو صاحب ہیں, لتا صاحبہ ہیں, یہ بھی کوئی عام لوگ نہیں ہیں, یہ بہت بڑے لوگ ہیں, لیکن ان کے آرٹ کو تو ڈسکس کرنے کی اجازت دیں. اگر میں یہ پچھلے 36 سال سے جب سے آیا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں, اور میں آپ کو پتا کہ مہدی حسن فاؤنڈیشن جو ہے عارف مہدی صاحب نے بنائی تھی, میں اس کا سینئر نائب صدر تھا اعزازی طور پہ. جی وہ مہدی حسن صاحب کے لیے آپ ٹیلی تھون بھی کرتے رہے ہیں؟ ٹیلی تھون بھی کرتے رہے اور ساتھ بھی رہے ہیں. میں سجاد مہدی بھائی کے گھر جو ہے میں اکثر چلا جاتا تھا. میں مہدی صاحب کو جب ہمیں میسر آئے ہیں تو میں آصف مہدی صاحب کے گھر میں یہ بات جو نصرت فتح علی خان صاحب کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ کائنات کی سب سے سریلی آواز مہدی حسن صاحب کی ہے, یہ ایک اگلے سال یعنی 1 سال بعد مجھے سنانی نصیب ہوئی. تو مجھے یاد ہے کہ ایک پنڈلی ان کی استاد طارق خان دبا رہے تھے اور دوسری پنڈلی میں دبا رہا تھا, اور میں نے یہ بات شیئر کی کہ نصرت فتح علی خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ کائنات کی سب سے سریلی آواز مہدی حسن صاحب کی ہے. تو ان کی آنکھوں میں جو پہلے ہی وہ بھیگی رہتی تھی, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نعیم بھائی ان کی پنڈلی دبا رہا تھا. تو آپ نے اور کتنے صحافی دیکھے ہیں جو فنکاروں کی پنڈلیاں بھی دبا رہے ہیں. تو شکر ہے مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے سر. اسی لیے لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ طاہر سرور میر از ویری کلوز ٹو دا آرٹسٹک فیملیز, اور ہم نے ان کو ہمیشہ اپنا آرٹسٹ لوگوں نے ان کو اپنا بھائی سمجھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ٹھیک ہو گیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب میں 1-2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں اپنی کریڈیبلٹی کو یا اپنی محبت کو وہ رجسٹر کرنے کے لیے. ایک دن ایک فنکار کا فون آیا, ایک سازندے کا فون آیا. میں اب اس سازندے کا ساز نہیں بتاؤں گا نہیں تو لوگ پہنچ جائیں گے. ایک سازندے کا فون آیا, انہوں نے مجھے ٹیلی فون پہ کہا کہ ایک موسیقار کی بیٹی ایک موسیقار کے بیٹے کے ساتھ بھاگ گئی اور یہ آپ خبر لگا دیں. ٹھیک ہے جی. اب میں موسیقار بھی کہہ رہا ہوں, وہ میوزک ورڈ کے لوگ تھے تاکہ ڈی شیپ کر دوں واقعے کو کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چلے. نعیم بھائی میں نے اس
शख्सियत को, उस इन्फॉर्मर को गुजरांवाले के अंदाज में गाली निकाली और धमकी दी कि अगर ये ख़बर किसी भी अखबार में, अगर इसराइली अखबार में भी ये ख़बर छपी तो मैं देखूंगा बेटे तुम इस पाकिस्तान में रहते कैसे हो। ब्यूटीफुल सर। ठीक है सर। और इस तरह जो है वो आते रहते हैं फ़ोन। मतलब मुझे अभी सुन लें, मुझे वो फ़ोन आया ताफ़ुज़ साहब का। उन्होंने कहा यार सजाद मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, मेरी जान को आए हुए हैं, मैं बीमार हूँ और ये जो है इस तरह। सजाद कौन? सजाद ताफ़ुज़ साहब। सजाद ताफ़ुज़ उनके सबसे बड़े बेटे जो। ठीक है, हाँ जी जी। और इस तरह की वो बहुत वो उनसे गिला कर रहे थे और कुछ कह रहे थे कि मैं मीडिया में। मैंने उनसे खुद मिन्नत समाजत की ताफ़ुज़ साहब से। सजाद साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। जहाँ देखें, जहाँ एरिया, पर्सनल एरिया, घर की बात, घर की रिस्पेक्ट वहाँ शुरू होती है, वहाँ मैं इनके दुखों में शामिल हूँ, इनकी खुशियों में शामिल हूँ। अगर किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ जाती है, मैं जितने जोगा हूँ मैं साथ चलता हूँ, अब आगे भी जाऊँगा। मुझे मेरा काम जो है वो तो करने की इजाज़त दें। मैंने कोई सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट नहीं मैं करता, मैं कोई हाई कोर्ट को रिपोर्ट नहीं करता, मैं सियासी जमातों का रिपोर्टर नहीं, मैं दीनी जमातों का रिपोर्टर नहीं, मैं आर्ट एंड कल्चर मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो मैं उनसे क्या ताफ़ुज़ साहब से सिंध ताश मुआहिदे के मतलब पूछता, या मैं पूछता कि IMF ने जो है कितनी वो रखी हैं और आप हाँ साहब क्या कहते हैं। सर इसके बारे में एक बात, मतलब एक कॉल मुझे भी आई और उन्होंने कहा जी देखें इतने खूबसूरत करेले गोश्त खिलाए, कच्ची लस्सी पिलाई, साथ उनको आम खिलाए, और ये सब कुछ खाने के बाद उन्होंने जो इंटरव्यू किया है तो उनको चाहिए था कि वो थोड़ा सा उसका ख्याल कर लेते तो करेले गोश्त भी उन पर असर नहीं किए। तो आप पे करेले गोश्त असर करते हैं वैसे? आप ये बात इसलिए कह सकते हैं कि आप करेला फैमिली से हैं, आपका जो ननिहाल है वो उनसे करेलों से निस्बत है। बहरहाल ये करेले जो हैं इन पे कब्ज़ा है हमारे गाने बजाने वाले बरादरियों का। मैंने हमारे यहाँ भी करेले गोश्त पकते हैं कश्मीरियों के कहाँ। ईमानदारी की बात है, वो रेसिपी रगड़ भी नहीं खाती, वो कहीं वहाँ दस्तरखान पे पड़ी रहती है। तो हम जो है दोस्तों के साथ जो है उनकी खुशियों गमियों के साथ उनका नमक भी खाते हैं। तो लेकिन ये हक़ नमक इस तरह से अदा नहीं हो सकता कि हमें काम से रोका जाए। मैं समझता हूँ कि ताफ़ुज़ साहब का जो इंटरव्यू है वो एक बेहतरीन इंटरव्यू है, मेरा स्कूप है उस हवाले से। और अगर उन्होंने अपने अंदाज में, मेहदी हसन साहब आप ये देखें ना, जी आपके वालिद साहब ने कितने आपको बातें सुनाई हैं, उस्ताद नज़र जी। और अपने वज़ीर साहब कितने फ्रैंक थे। जी। एक बात जो आपने सुनाई मैं वो यहाँ शेयर भी नहीं कर सकता कि नज़र साहब को हरकुलिस समझा जाता है गज़ल की कंपोजिशन में, तो वज़ीर साहब के वो फ्रैंक दोस्त थे। अब मेहदी हसन साहब और ताफ़ुज़ साहब और मास्टर अब्दुल्ला, ये आप ये देखें, ये बडीज़ थे, ये आपस में दोस्त थे और इनकी बात करने का। अब मैं देखें, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं सिर्फ म्यूज़िक रूह से सुनता हूँ, उसकी ग्रामर का मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है। मैं रूह से, जुमालियात से म्यूज़िक सुनता हूँ। मैंने कुछ किताबें पढ़ ली, रागों की इस्ताइयाँ अरोही अमरोही याद कर ली। लेकिन मैं अपने दोस्त बब्बू बराल मुझे याद आ गए रैंडमली। मैंने कहा गुनकली की आपको अस्ताई याद है अरोही अमरोही? तो मुझे हंस के कहते हैं बेटे एर गुनकली सुर ला के रवाना तेन मैं ही है, तेन सिर्फ अस्ताई अंतरा याद है। तो बात यह है कि प्रैक्टिकल हर फील्ड के नाम्स हैं, उनको वो अप्लाई करने चाहिए। मेरी स्पिरिट और जर्नलिस्ट बरादरी में इस इंटरव्यू को एक अच्छा बड़ा स्कूप कहा जा रहा है। देखिए ये तो यू आर सेटिस्फाइड बाय दिस जो आपने किया? जी। आप अपने प्रोफेशनली, आप अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ किया? साफ्टी नाम्स जो हैं इन्वॉल्व हैं और मैंने तो अपना काम किया है साफ्टी नाम्स के हवाले से। नहीं भाई, जो आपका सवाल है और जहाँ तक खुशी और गमी की बात है, वो मैं जहाँ मेरी दोस्ती का बॉन्ड होता है वहाँ मैं उस स्पिरिट से शरीक होता हूँ। और मुझ पे ये कहना कि मुझे ये फ़ाइल ही नहीं करना चाहिए था या एडिट कर लेना चाहिए था, तो वो डिसऑनेस्टी है, मेरे काम से डिसऑनेस्टी है। और फ़नकार आना, मैं फ़नकार नहीं हूँ, ये याद रहना चाहिए लोगों को कि मैं फ़नकारों का रिपोर्टर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। मैं उसे रिपोर्ट करता हूँ, उनके स्टारडम को, उनकी एक्टिविटी को,
اور بعض اوقات جو ہے ان کے فن پہ ایک کریٹیکل کریٹیک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے خلاف، کریٹیک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کو فوکس کرنا. یہ اگر آپ ڈکشنری میں بھی جائیں گے تو کریٹیک کا مطلب یا کرٹک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ جو ہے نیگیٹو نہیں ہے یہ لفظ. اس کے ہاں دو پہلو ہیں، خوبیاں اور خامیاں. تو زیادہ تر ہم خوبیاں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے اور میں نے آرٹسٹ برادری کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہیں کی. دوسری طرف میں یہ عرض کروں گا کہ استاد تحفظ خان صاحب کو بھی جو ان کا اظہار ہے، نیچرل ٹون ہے، اس میں بات کرنے کی اجازت دی جائے. آپ اس سے ڈس ایگری کر لیں. اب یہ جو تانتے بدے ہوئے ہیں، وہ مطلب بکواس کی جا رہی ہے، وہ تو روز سوشل میڈیا پہ کسی نہ کسی کی باری آئی ہوتی ہے. یہ تحفظ صاحب اور 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے یاد رہیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آگے سے محرم شروع ہو گیا ہے اور موسیقی کے لوگ جو ہیں وہ ہلکے جو ہیں آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. وہ 2 4 5 دن جو ہے تحفظ صاحب نے پہلی دفعہ کو میوزک وہ طبلہ چیلنج کیا ہے. وہ تو انہوں نے آج سے 50 سال پہلے چیلنج کیا ہے. ان کی بات کرنے کا انداز جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی ہے. اب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ یہ تھے وہ تھے غنودگی میں تھے، تو تحفظ صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی اظہار رائے کا حق ہے. اب جو تحفظ صاحب دیکھیں، پھر مہدی حسن صاحب کے بچوں نے، مہدی حسن صاحب کے کامران مہدی اور عمران مہدی صاحب شاید تھوڑا زیادہ سر چڑھا ہوا بولے ہیں. سجاد مہدی حالانکہ پولیس میں ہیں، انتہائی دھیمے آدمی، اور لگے ہیں کہ وہ مہدی حسن صاحب کے بیٹے ہیں. جیسے ان کا سر، محبوب سر جو ہے وہ 5واں کالا کہا جا رہا ہے. ویسے تو وہ جیسے ان کے بیٹے بھی بتا رہے ہیں، ہم بھی میوزک کے طالب علم ہیں. وہ تحفظ صاحب کی رائے اپنی جگہ، لیکن ہم بھی سنویے ہیں. مہدی حسن صاحب نے سارا میوزک کی، اور پھر انہیں شہنشاہ غزل کہنے سے ان کو چھوٹا کیا جاتا ہے. وہ انہیں شہنشاہ موسیقی کہا جا سکتا ہے. انہوں نے فلم کا کام بہت مشکل ہوتا ہے، سچویشن کے لیے گانا، خاص پیرائے میں گانا اور کریکٹرز کے لیے گانا. کبھی وہ کسی ایسے بندے کے لیے گا رہے ہیں یا دکھ سے جس نے شراب پی ہے، ڈرنک ہے، دامن اور چنگاری کے گیت جو ہیں، ٹھیک ہے جی. کبھی مہدی حسن صاحب نے کسی کیفیت میں گایا ہے. تو وہ فلم کا جو کام ہوتا ہے، میں نے تو یہ سلامت خان صاحب سے سنا ہے کہ راگ جو ہیں، لتا منگیشکر جو ہے سارے راگ فلموں میں ہی گا گئی ہیں اور اثر بھی ہے ان کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہدی حسن صاحب نے جتنا بڑا کام غزل میں کیا ہے، اتنا ہی بڑا کام انہوں نے فلم میں بھی کیا ہے. اور انہوں نے جو سیکھا تھا وہ خیال بھی سیکھا تھا، ٹھمری بھی اور باقی جانرز بھی انہوں نے گائے ہیں. اور انہوں نے غزل کو پہلے اس میں جو ڈومینیٹ تھا وہ ٹھمری ڈومینیٹ تھی. سب کانٹیننٹ کی جو غزل تھی، جو وہ اختری بائی گا رہی تھیں یا برکت علی خان صاحب گا رہے تھے اور لوگ، تو خان صاحب نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا اور اس کا جھنڈا گاڑا غزل گائکی کا. اور اگر ہم ان کی بات کریں تحفظ فیملی کی، تو ان لوگوں کی کنٹریبیوشن بھی بہت ہے سر. اور پھر نعیم بھائی کنٹریبیوشن تو آپ پلیز ضرور بتائیں، ان کی ضرور بتانا چاہیے. اب وہ بھی دکھی ہیں اور وہ ہرٹ ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب امجد تحفظ صاحب اور وہ بگا، ساحر علی بگا اور دوسری فیملی کے جو لوگ ہیں، انہوں نے یہ ایکسکیوز کر لیا، معافی کر لی، تو اس پہ جو ہے وہ خدا کا خوف کرنا چاہیے. اور میں ایک اور بات کلیئر کرنا چاہوں کہ طارق تحفظ صاحب نے جو ہے موسٹلی باتیں جو ہیں، انہوں نے جب بگے کے بھی اپنے بھائی کی جب بات ہوئی تو میں ان کا ایکسپریشن بھی دیکھ رہا تھا. وہ بڑے فخر سے محبت سے انہوں نے اس کے سٹارڈم کو بھی مانا ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی دی ہیں. تحفظ صاحب کے بچے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ساحر علی بگا تحفظ صاحب کے بچے ہیں. اگر امجد صاحب ان کے چھوٹے بھائی ہیں تو وہ بھی ان کے بچے ہیں، طارق تحفظ کی طرح ہیں، وہ بھی بلو کی طرح ہیں، وہ بھی تنویر کی طرح ہیں. اور ساحر علی بگا بھی ان کو اپنا فادر بھی مانتے ہیں اور تایا بھی مانتے ہیں. تو ان کا جو ہے وہ معذرت دل سے قبول کی جانی چاہیے. اور اس پہ جو وہ کہا ہے ساحر علی بگا نے کہ اینف از اینف، وہی جو ہے وہ وائنڈ اپ کا سر سمجھنا چاہیے. آپ
ان کی فیملی کی وہ بتا رہے تھے، خدمات بتا رہے تھے. سر پاکستان میوزک انڈسٹری میں انہوں نے بہت کام کیا ہے. اس فیملی نے وہ تمام میوزک ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا. میں آج امجد صاحب کا وہ جو شارٹ آؤٹ تھا وہ سن رہا تھا اور انہوں نے اس میں بتایا کہ انہوں نے تمام میوزک ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا اور بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ان کی. تو وہ تو مطلب ہمارے پاکستان میں یہ میوزیشین کمیونٹی کے اندر ایک ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے یہ فیملی. اور اس فیملی کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ طافو صاحب کرتے ہیں. اور طافو صاحب نے لاتعداد شاگردوں کو طبلہ سکھایا اور پاکستان میں جہاں جہاں بھی طبلہ بج رہا ہے وہاں طافو صاحب کا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ضرور ہے. تو یہ جو دو فیملیز ہرٹ ہوئی ہیں سر، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں انہوں نے بھی مہدی حسن صاحب کے بھی بیٹے کہہ رہے ہیں، اس میں کامران ہے، کامران نے بڑی مناسب بات کی. انہوں نے وہ اپیل کر رہے ہیں پرستاروں سے، فین سے، کہ طافو صاحب نے اور طافو صاحب کے بیٹے طارق طافو نے انہوں نے معذرت کر دی ہے. میرے والد صاحب کے چاہنے والوں اور تمام فنکاروں سے یہ کہوں گا کہ آپ نے جتنا احتجاج کیا اور تنقید کی بہت شکریہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جب کہ انہوں نے معذرتی پیغام ریکارڈ کرا کے چینلز پہ دے دیا ہے اور وہ سب کے سامنے آ گیا ہے، تو اس بات کو ایک غلطی سمجھ کے یہیں پہ ختم کر دینا چاہیے. ایک چینل پہ کیا، پھر مجھے بھی میری ٹاکیز پہ دیکھیں پرنسپلی جہاں سے یہ اپلوڈ کیا گیا اس پہ جب آ گیا اور دوسرے چینلز پہ بھی آ گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں جب مہدی حسن صاحب کے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں تو پھر اب جو اس کی جو بڑھت کر رہے ہیں وہ پھر جو ہیں جو چیزہ لے رہے ہیں. اس میں مجھے بو آ رہی ہے کہ جو لوگ اس کا مہدی حسن صاحب کے سٹارڈم پہ رکھ کے اور بات جو ہے وہ، اور میرا خیال ہے جہاں تک وہ بات ہے نا، جہاں میں نے پوچھا ہے کہ لے کاری کس نے اچھی کی ہے، تو انہوں نے سلامت خان صاحب کا نام لیا ہے اور وہ بھی ایمانداری سے انہوں نے نام لیا ہے. باقی جو ہے وہ اگر کسی کو کوئی رنج ہے یا شکوہ ہے تو طافو صاحب کا ساز جو ہے، کی ساز جو ہے وہ طبلہ ہے، تو وہ طبلے کی انہیں سب سے زیادہ نیچرل سمجھ ہے. تو جو انہوں نے کہا ہے انصاف سے کیا ہے اور اس بات کو جو ہے اسی طرح لکھا پڑھا اور سمجھا جائے. اور باقی میں آپ کو ایک اور اپنا یہاں نعیم بھائی بات بتاؤں کہ یہاں اواری ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے استاد سلامت خان. میں وہاں گیا، میں جنگ اخبار میں ہوتا تھا، تو وہاں جو لوگ بیٹھے تھے، ایک تھے سلامت خان صاحب، ایک شفقت سلامت خان صاحب، اور ساتھ میں تھے ایک ستار نواز اقبال، جو مجھے وہیں پتہ چلا کہ وہ 47 میں نہیں، بعد میں بمبئی سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں پاکستان میں. میں نے یہ سوال کیا سلامت خان صاحب سے کہ سب سے بڑا آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بہت اچھے کلاسیکل، آپ نے جن اساتذہ نے لے کاری کی ان میں آپ کا جو نام ہے نمایاں ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا طبلہ نواز کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا طبلہ نواز جو ہے میری نظر میں، استاد سلامت خان کی نظر میں، استاد طافو خان ہے. تو میں نے آگے سوال کیا، میں نے کہا سر ان کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کلاسیکل سنگت نہیں کی، انہوں نے کہ چاہے نہیں کی پھر بھی استاد طافو ہیں. میں تھوڑا بے تکلف تھا، فرینک تھا. استاد سلامت خان سے اتنی بار سوال کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہو سکتی، میری بھی نہیں تھی، لیکن میں نے یہ کہا، میں نے کہا سر یہ تو ایک سیگمنٹ ہے، جب تک کلاسیکل سنگت نہ کی جائے کس طرح سے ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں نے اپنی رائے بتا دی ہے. پھر میں نے کچھ طبلہ نوازوں کے، سب کانٹیننٹ کے طبلہ نوازوں کے نام لیے. اب میں وہ نام رپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارے ہاں سننے کی عادت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، سیاست میں بھی اور اب اس میں بھی، فنون لطیفہ میں بھی. تو میں نے نام لیے جو قابل ذکر طبلہ نواز تھے. انہوں نے کہا یہ طبلہ نواز جن کا آپ نام لے رہے ہیں، آپ نے کہا دنیا میں، تو یہ مریخ میں نہیں رہتے بھائی. تھوڑا سلامت خان صاحب کا لہجہ ترش ہو گیا اور انہوں نے بڑے اسٹرکٹلی کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا طبلہ نواز جو ہے استاد طافو خان ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ میں سلامت خان صاحب کی مانوں یا کسی نتھو خیرے کی؟ تو یہ سر ان کی رائے تھی.
تو آپ ان دونوں فیملیز سے مطلب ان کے جو ریئیکشن ہیں, جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ طاہر سرور میر صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, ان کو آپ نے کافی اچھی طرح اپنا بتا دیا, اپنا مطلب پوائنٹ آف ویو بتایا. بینگ اے سرور میر صاحب نے جو یہ انٹرویو کیا ہے یہ ٹوٹلی ان کی صحافتی پروفیشن کے مطابق یہ بالکل ٹھیک تھا, اور اس کے اندر کسی کو اگر اعتراض ہے تو وہ یہ جان لے کہ جیسے طاہر سرور میر کسی کو جا کے یہ نہیں کہتے کہ یہ گانا آپ کو ایسے بنانا چاہیے تھا, اس گانے کا انٹرول روک دینا چاہیے تھا, اس گانے کی استائی نہیں ہونی چاہیے تھی, اسی طرح ہمیں بھی کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کی جرنلزم میں مداخلت کریں. جرنلسٹ آپ نے جو کام کیا یو آر سیٹسفائی ود دیٹ. اب دیکھیں نا اب اس بات کو نہیں بھائی, دیکھیں مہدی حسن صاحب کے بچوں نے کہہ دیا کہ جی ہم جو ہے دل ہمارا صاف ہے جی, اور آپ اس کو ختم کریں اس سلسلے کو. کامران مہدی صاحب کا میں ریفرنس دے رہا ہوں, ساحر علی بگا کا میں ریفرنس دے رہا ہوں, امجد صاحب کا ریفرنس دے رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. اور باقی کون سٹیک ہولڈر ہے؟ تافو صاحب نے معافی مانگ لی, طارق تافو نے معافی مانگ لی, وہ ایک چونی ہے ان کے فیملی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, بگے کا بھائی ہے, پھر کامران ہے, ساری فیملی یار معافی مانگ رہی ہے. انہوں نے کون سا مطلب ایسا وہ کر لیا ہے؟ اور پھر دیکھیے تافو صاحب کا جواب دے, نہ طارق تافو ہیں, نہ امجد تافو ہیں, نہ ساحر علی بگا ہیں. تافو صاحب اپنی یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ایک فیملی ممبر ہونے کی حیثیت سے یہ کر دیا ہے. اور جو کھچرے لوگ ہیں نا جو اس کی بڑھت کر رہے ہیں, وہ مہدی حسن صاحب کے بچوں نے بھی کلیئر کر دیا, تافو صاحب نے بھی معافی مانگ لی, عمادت کر لی, بگے نے بھی مانگ لی. تو پھر باقی کون ہے سٹیک ہولڈر؟ باقی جو رہ گئے ہیں وہ آپ سمجھیں کہ چیزے باز ہیں, اور چیزے بازوں کا منہ کالا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب لاہور میں ہالیڈے ان ہوٹل نیا بنا تھا جی, تو طاہر صاحب مجھے ایک ڈاکٹرز کی کانفرنس میں میرے بھائی طارق وزیر صاحب نے ہوسٹ کرنے کے لیے کہا. میں وہاں ہوسٹ کرنے کے لیے گیا تو آئی واز اسٹونش ٹو سی کہ مہدی حسن صاحب کو مجھے اناؤنس کر کے اسٹیج پہ بلانا تھا. تو میرے جیسے ایک مطلب معمولی انسان کے لیے یہ زندگی کا بہت بڑا اعزاز تھا کہ میں نے مہدی حسن صاحب کا نام لے کر ان کو اسٹیج پر مدعو کیا. مہدی حسن صاحب جب اسٹیج پر آئے تو میری ایک کیوریوسٹی تھی جو میں نے سوچا کہ مہدی حسن صاحب کو تھوڑا آبزرو کروں. تو میں جا کے مکسر والے کے پاس, ساؤنڈ والے کے پاس بیٹھ گیا. اس وقت 250 مکسر چلتے تھے, وہ ایکو شیکو کا کوئی سین نہیں ہوتا تھا, اسی کے اندر سے ایفیکٹ ہوتے تھے. تو مہدی حسن صاحب نے کہا کہ بھائی یہ سارے ایفیکٹس بند کر دو. تو میں بڑا حیران ہوا, میں نے دیکھا ساؤنڈ والے نے سب ایفیکٹ بند کر دیے. تو میں نے کہا ایفیکٹ کے بغیر تو کوئی سنگر نہیں گاتا, یہ کیسے گائیں گے؟ خان صاحب نے جب گانا شروع کیا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ان کے گلے میں ایسے لگا جیسے ڈیجیٹل ایکولائزر فٹ ہوا ہوا. جہاں بیس چاہیے تھی اندر سے ہی بیس بنتی تھی, جہاں شارپنیس چاہیے تھی اندر سے شارپنیس بنتی تھی, اور جہاں ان کو جو ٹریبل جو ان کو ایفیکٹ چاہیے تھے وہ وہیں سے ساری ہو رہی تھی. تو میں اس دن اتنا حیران ہوا اور میرے اتنا فخر ہوا کہ پاکستان کے پاس ایسا فنکار ہیں کہ جن کے گلے میں خدا تعالیٰ نے وہ سارے ایفیکٹس ڈال دیے ہیں کہ ان کو کسی ایکو کی, کسی ایکسٹرا ایفیکٹ کی ضرورت نہیں. تو مہدی حسن صاحب کا بھی کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے ہمارے ملک کے میوزک میں, اور جب تک پاکستان رہے گا مہدی حسن صاحب کا نام بھی اسی طرح رہے گا. میں تو یہی کہوں گا طاہر بھائی کہ سب سننے والوں سے, دیکھنے والوں سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ملک کے پاس جتنے بڑے نام ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں. اب ان ناموں میں سے ہمارے پاس چند ایک شخصیات بچ چکی ہیں جو اس وقت زندہ ہیں. جو بڑے ہیں ان کا احترام, ان کو پذیرائی دینا, ان کے کام کو سراہنا یہ ہمارا فرض ہے. اور لیکن جو زندہ ہیں ان کو بھی عزت دینا ہمارا فرض ہے. ان کی ہمیں تیمارداری کے لیے بھی جانا چاہیے, انہیں ہمیں پوچھنا بھی چاہیے, ان کو ہمیں پیار بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں. 15 یا 18 سال سر کوئی آرٹسٹ اپنے لگاتا ہے, پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اسٹیج پر آ کے یا آپ کے مائک پہ آ کے کچھ بجا کے یا گا کے سنائے. تو ہر بندے کے پیچھے کم از کم 15 سال کی ریاضت ہوتی ہے, پھر وہ فنکار ہوتا ہے. اچھا ہے, برا ہے, ایکسیپٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ بات کی بات ہے, لیکن ہر بندے نے 10 سے 15 سال لگا کے اس مقام پر وہ آتا ہے. تو ہر فنکار کی عزت کریں. کسی کے بارے میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم رائے دیں, کسی کے بارے میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا کہیں. ہمیں سب کو اچھا کہنا ہے, کیونکہ یہ ملک پاکستان ہے, پاکستان کا نام ہے, انہی سے نام ہے. یہ پاکستان کے فنکار ہیں, پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں.
پاکستان زندہ باد، ہمارے تمام فنکار زندہ باد.